بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات۔ سورہ الذاریات جس کی کل آیت نمبر 31 سے 37 تک ہم نے پڑھا تھا، 27ویں پارے سے۔ آج ہم آیت نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وفی اور میں، واو کا عطف پچھلی آیت کے اوپر ہے۔ پچھلی آیت جس کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہے، اور اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو آیت نمبر 37 میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی، ایک نشانی چھوڑ دی۔ وہ نشانی کیا تھی کہ اس قوم پر جو عذاب آیا ہے، بعد والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ تو جس طرح اس قوم کی تباہی اور بربادی میں نشانی تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس پہنچے، یعنی فرعون اور اس کی قوم، ان کی تباہی میں بھی ایک نشانی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہے وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، یعنی جو ان کی تبلیغ ہے، جو ان کی دعوت ہے، جو فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے، اور جو پھر فرعون سے بچ کے نکلنا اور پھر فرعون کا تعاقب کرنا، یہ سارے معاملات میں بھی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں کیا؟ پچھلی آیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں، نشانی ہے۔ اذ، جب، ارسلنا، ہم نے بھیجا، اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، الی کا معنی طرف، تو فرعون کی طرف، بسلطان مبین، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سلطان کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو، مبین واضح، مبین کا معنی واضح، کھلی۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں جب ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وہ واضح دلائل کیا تھے؟ وہ معجزات بھی تھے، اور اللہ کی طرف سے جو وحی ملی تھی وہ پیغامات بھی تھے۔ تو واضح دلائل لے کر فرعون کے پاس پہنچے۔ فتولا، فامنا تو، تولا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا۔ بے رکنے ہی، فرعون کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے منہ پھیر لیا۔ بے رکنے ہی، با کا معنی ساتھ، رکن ان کہتے ہیں کسی چیز کا سہارا، آسرا، وہ قوت اور طاقت جس کے ساتھ آپ کوئی اپنا کام کر سکیں۔ تو یہاں فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس کے پاس ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی۔ وہ اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی قوت ہے، اتنی میرے پاس فوج ہے، نوکر چاکر ہیں، مجھے بھلا کسی کی کیا پرواہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تو اس نے اپنی قوت کے سبب یا قوت کی وجہ سے، با جو ہوتا ہے یہ سبب اور وجہ کے لیے آتا ہے، جس کو انگلش میں ہم
رزن کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا، بجائے اس کے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرتا، ایمان لے آتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بن جاتا، مومن بن جاتا، نہیں، اس نے کیا کیا؟ وہ قوت جو اس کے پاس تھی وہ سبب بن گئی، وہ بادشاہی آڑے آ گئی، اور وہ حق بات کو پہچان کر بھی حق بات کی طرف نہ آیا۔ الٹا اس نے کہا وقالا، اور اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا ساحر، یعنی ساحرن، یہ ایک جادوگر ہے۔ یہاں پہ ہاذا پوشیدہ ہے، عام طور پہ یہی بتایا تھا ہاذا ساحرن، یہ ایک جادوگر ہے، یہ ایک کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ باقی لوگوں کو بتایا کہ کہیں باقی لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جائیں، تو ان کو کہنے لگا کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ وہی ہتھیار جو کفار مکہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے کہ یہ تو جادوگر ہے، یا اگر جادوگر نہیں ہے تو یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جو جادو جیسا اثر کر جاتا ہے۔ اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے او مجنون، یا دیوانہ۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا، سورہ القلم میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے یا مجھے یہ دیوانہ لگتا ہے، مجنون لگتا ہے، مجھے کوئی یہ سمجھدار بندہ نہیں لگتا۔ اب یہاں پہ کیونکہ اشارتاً تھوڑی تھوڑی باتیں اللہ کر رہے ہیں، اور الزاریات کل آپ اس کا ترجمہ میں نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ آندیاں، وہ طوفان جو چیزوں کو اڑاتی ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ بخیر دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ تو یہ اصل میں قیامت سے پہلے جو معاملات ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ جس طرح اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا، تو کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچنا تم نے بھی نہیں، کیونکہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ یا قیامت تک جو کافر آئیں گے ان کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کیسے قیامت کو برپا کرے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، تباہ کیا، یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ ایک بڑا دن بھی آئے گا، اور وہ ہولناک دن قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے پکڑا اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں، اور جنود اس کی جمع ہے۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں، اور جنود اس کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ وہ پکڑنا کیا تھا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے انہیں پھینک دیا، فِي الْيَمِّ، یم کا معنی سمندر ہوتا ہے، بحر کا معنی بھی سمندر ہوتا ہے، اور یم کا معنی بھی سمندر ہوتا ہے۔ تو ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ پھر ترجمے کو سمجھیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، یعنی پہلے پکڑا، پھر کیا کیا؟ پس ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ وَهُوَ، اب یہاں پہ فرعون اکیلے کی بات ہو رہی ہے، پیچھے فرعون اور اس کے لشکروں کی بات ہوئی، اب یہاں اکیلے فرعون کی بات ہوئی۔ وَهُوَ، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ یعنی فرعون، ملیم، ملیم وہ کام جس کی وجہ سے لوگ ملامت کریں۔ میں آپ، اللہ ہمیں معاف کرے، کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ ہمیں لعن طعن کریں، ملامت کریں، ایسے شخص کو کہتے ہیں ملیم، یعنی ایسے کام کرنے والا کہ جس پہ لوگ ملامت کریں۔ وَهُوَ ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے کام کرنے والا تھا۔ کیا کرنے والا تھا؟ ملامت کرنے والے کام کرنے والا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے غرق ہونے کے بعد کسی نے اس کو شاباشی نہیں دی، سب نے کہا چنگا ہویا۔ جیسے آج بھی کوئی بہت غلط قسم کا انسان جس سے محلے والے تنگ ہوں، برادری والے پریشان ہوں، دوست احباب پریشان ہوں، اور وہ لوگوں کو پریشان کر کے رکھے، زندگی لوگوں کی مشکل بنا کے رکھے، یا غنڈہ اور بدماش قسم کا بندہ ہو، تو جب وہ مرتا ہے نا، کہتے چلو انہیں تو جان چھٹی۔
تو یہ اصل میں مطلب ہے کہ کسی نے اس کی تعریف نہیں کی کہ کیا کمال کا بادشاہ تھا، بلکہ جب یہ غرق ہوا تو ہر شخص نے یہی کہا کہ اچھا ہوا اسے جان چھوٹ گئی۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت والے کام کرنے والا تھا۔ وَفِي عاد، پھر اس کا تعلق آیت نمبر 37 کے ساتھ ہے، اور عاد میں ایک نشانی ہے، یعنی جس طرح فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی میں ایک نشانی ہے، اسی طرح قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے۔ قوم عاد کون ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، جس کے اوپر پوری سورہ مبارکہ ہود کے نام سے موجود ہے۔ یہ 11ویں پارے کے اندر، 11ویں پارے میں آغاز ہو رہا ہے، 5 آیات اس میں، آگے پھر 12ویں پارے میں چلی جاتی ہے سورہ ہود۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے تھے، اور اس کے بارے میں ایک پوری سورہ مبارکہ بھی نازل ہے جس بستی میں یہ موجود تھے، سورۃ الاحقاف، جو 26 نمبر پارہ میں ہے۔ تو الاحقاف اصل میں یہ وہ قوم ہے، یعنی قوم عاد۔ سورہ الفجر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم قبیلہ سے تعلق رکھنے والے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے تھے، چٹانیں تراش کے یہ محلات بنانے والے تھے، اور اللہ پھر کہتے ہیں قوت اور طاقت میں اتنے مضبوط تھے، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے شہروں میں بستیوں میں اللہ پیدا ہی نہیں کیے تھے، اتنے مضبوط تھے، اتنے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کے یہ لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، اور یہ بڑے لمبے قد والے تھے، بہت جسامت والے اور لمبی طویل قد والے یہ لوگ تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑے قوت والے تھے۔ جس علاقے میں یہ رہتے تھے یہ یمن کا شمالی علاقہ تھا، جس کو حضرموت کہتے ہیں، اس جگہ پہ یہ موجود تھے، اور یہ لوگ، ان کے باغات تھے، ان کے پاس بڑی شان و شوکت تھی، مال و متاع تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ اللہ کے باغی ہو گئے، عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے، ان کو سمجھایا، یہ جب باز نہ آئے تو پھر اللہ نے پہلے ان پہ قحط سالی نازل کر دی۔ قحط سالی کیا ہے؟ بارشوں کو روک لینا۔ جب بارشیں رکتی ہیں مویشی مرتے ہیں، باغات ختم ہو جاتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہلاک کیا کہ تیز آندھی، جس کا ذکر ہم نے سورہ الحاقہ میں پڑھا بھی ہے 29ویں پارے کے اندر، تیز آندھی اللہ نے ان کے اوپر بھیجی، جو سخت سرد بھی تھی اور بہت زیادہ تیز بھی تھی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ 7 راتیں سورہ الحاقہ کے اندر، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، اور اس نے اس کی تباہی پھیر دی۔ آج بھی یہ علاقہ موجود ہے، لیکن یہ صحرائی علاقہ ہے، ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ٹیلے ٹیلے نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی، بالکل ویرانہ پڑا ہوا ہے، صحرائی علاقے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ خطہ۔ تو یہاں پہ یہ لوگ موجود تھے۔ فرمایا وفی عاد، اور عاد میں یعنی نشانی ہے، اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الریح، ریحن ویسے ہوا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں الریح سے مراد، کیونکہ الف لام آ کے یہ معرفہ ہو گیا ہے، تو مراد ہے آندھی، طوفان یا تیز آندھی۔ العقیم، عقیم کہتے ہیں بانجھ پن کو، کس کو کہتے ہیں؟ بانجھ پن کو۔ وہ عورت، وہ مرد جس سے بچے کی امید ختم ہو جائے، اس کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ عورت بھی بانجھ ہو جاتی ہے اور مرد بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک خاص جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو بانجھ پن کہا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور یہاں پہ جو عقیم ہے، بانجھ ایسی چیز جو خیر و برکت سے خالی ہو، یعنی عام طور پہ ہوا جو اب آتی ہے، جیسے ابھی گرمیوں کا موسم ہے
اور بندہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو، دیہاتی علاقہ ہو اور ہوا کا چونکا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلو ہوا آئی، گویا وہ اس کے لیے ایک خیر ہے، ایک برکت لے کے آئی ہے۔ لیکن یہ ہوا ایسی تھی، یہ آندھی ایسی تھی، یہ خیر و برکت سے خالی تھی، یعنی یہ تباہی لے کے آئی، بربادی لے کے آئی، اس لیے اس کو بانجھ کہا گیا ہے۔ فرمایا اور عاد میں جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی، ما تذرو نہیں اس نے چھوڑا، یعنی اس آندھی نے، من شیء کسی چیز کو، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کوئی چیز وہاں بچی نہیں ہے۔ ہوتا نا کوئی چیز بچ جائے، کوئی چیز بچ جائے کہ یہ فلاں چیز بچ گئی، کوئی باقیات نہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اتت علیہا جس پر وہ گزرتی، یعنی جہاں جہاں سے وہ آندھی گزرتی گئی اس چیز کو وہ تباہ کرتی گئی۔ الا سوائے مگر جعلتہ اس نے اس کو کر دیا کرمیم بسیدہ ہڈی جیسا۔ کیسا کر دیا؟ بسیدہ ہڈی جیسا، جیسے ہڈی جو ہوتی ہے بالکل بسیدہ، آپ ہاتھ لگائیں تو وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے، بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، ذرات بننے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے کر دیا۔ یعنی یہ لوگ جب مرے ایسے ان کی، اور وہ مختلف جگہوں پہ موجود ہے کہ جیسے وہ کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، ایسے ان کی حالت ہوگی، ایسے لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یعنی طوفان نے، آندھی نے ایسی تباہی پھیری کہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، اور پھر وہ لاشیں بھی ایسی کہ ان کی ہڈیاں بسیدہ بن گئیں۔ پھر ترجمے کو سمجھیں، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس پر وہ گزرتی تھی مگر اسے بسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی۔ یہاں تک کہ آگے پھر قوم سمود کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 42 تک ہم نے 38 سے لے کر 42 تک پڑھا ہے۔ دو قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور دوسرا قوم عاد کے حوالے سے۔ باقی یہاں پہ کہہ لیں کہ اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں پڑھ لیں، سورہ الاحقاف میں پڑھ لیں، سورہ شعراء میں پڑھ لیں، یا سورہ الحاقہ میں پڑھ لیں، یا سورہ الفجر میں، تو ان کی کافی تفصیلیں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مشکل سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے جو سابقہ اقوام پر آئیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔